السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 32 السجدہ آیت نمبر 16 میں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اور ہم میں سے جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا جنت میں جانے کا۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام عام کرو، جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رشتہ داری کو ملاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا چوتھا اور آخری عمل، جب ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ جاؤ، رب کے سامنے آنسو بہاؤ، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، قیام اللیل کرو، رب کے سامنے آنسو بہاؤ۔ فرمایا تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ عبادات میں سے سب سے افضل عبادت فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، جسے نفل نماز قرار دیا گیا ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز۔ رسول محترم نے نوافل کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن فرض نماز کی کمی نفل نماز سے پوری کی جائے گی۔ بعض اہل علم کے نزدیک پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، بعد ازاں اسے نفل قرار دے دیا گیا۔ تہجد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس سے مراد نیند کے بعد بیدار ہونا ظاہر ہے۔ یہ کام ہمت اور کوشش کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے جہد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کچھ اہل علم ضروری سمجھتے ہیں کہ تہجد کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ ان کے بقول سونے سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل تہجد شمار نہیں ہوتے، لیکن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنی صحت اور فرصت کے پیش نظر رات کے کسی پہر میں تہجد پڑھ سکتا ہے۔ البتہ تہجد کے لیے افضل ترین وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے، اور رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ ترمذی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنے خواب گاہوں سے الگ رہتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور تھوڑے ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ شعب الایمان۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دو شخصوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے، ایک تو وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہے لیکن دفعتاً اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے، اپنے نرم و گرم بسترے کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو ایک غزوے میں ہے، کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر بھاگنے میں اللہ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب کی رضامندی ہے، میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو اسے دکھاتا ہے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی تعریف کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد 3536۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ معزز ناظرین کرام، رات کو 10 آیات پڑھنے کی فضیلت حضرت تمیم داری اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 10 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ نمازیوں میں لکھا جائے گا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 10 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ رات کو 50 آیات پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 50 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ حضرت تمیم داری اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 50 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ حافظین میں لکھا جائے گا۔ رات کو 100 آیات پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 100 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 100 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ قانتین پرہیزگاروں میں لکھا جائے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 100 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ قانتین پرہیزگاروں میں لکھا جائے گا۔ حضرت تمیم داری اور حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی یہی منقول ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 100 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ رات کو 200 آیات پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 200 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ قانتین میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 200 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ قانتین میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 10 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ قانتین میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 200 آیات کسی رات میں پڑھی تو وہ فائزین کامیاب لوگوں میں لکھا جائے گا۔ رات کو 200 سے 1000 آیات تک پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی سے مرسل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک رات میں قرآن مجید کی 100 آیات تلاوت کی تو قرآن مجید اس سے جھگڑا نہیں کرے گا، اور جس آدمی نے ایک رات میں قرآن مجید کی 200 آیات تلاوت کی تو اس کے لیے ایک رات کی قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جس آدمی نے ایک رات میں قرآن مجید کی 500 آیات سے 1000 آیات تک تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے ایک قنطار کے برابر اجر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قنطار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 درہم یا دینار ہے۔ رات کو 1000 آیات پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کی 1000 آیات پڑھی تو اس کے لیے ایک قنطار اجر و ثواب لکھا جائے گا، اور ایک قرات اس قنطار میں سے اتنا زیادہ ہے کہ تمہاری پوری دنیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔